الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو. فائلر اور نان فائلر اس کے کیا فائدے ہیں، اس کے کیا نقصانات ہیں، کیا ہمیں فائلر بننا چاہیے یا ہم نان فائلر ہی ٹھیک ہیں، تو اس بارے میں ہم ویڈیو کے اندر ڈسکس کریں گے. میں ہوں ضیاء مصطفی اور آپ دیکھ رہے ہیں امپلائیز کارنر ضیاء یوٹیوب چینل. ایسے ہی مفید اور نئی نئی ویڈیو کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن بھی پریس کیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے. سب سے پہلے ہم فوائد کی بات کر لیتے ہیں کہ اگر فائلر ہو اور نان فائلر ہو تو دونوں کو کیا کیا فائدے ہیں ایف بی آر پر. تو ایف بی آر پر فائلر ہونے کا سب سے بڑا فائدہ یہی ہے کہ ایک فائلر بندہ ہے اور وہ کسی جگہ اسے اگر ٹیکس دینا پڑتا ہے تو کسی جگہ پورا کا پورا ٹیکس اسے معاف ہو جاتا ہے، اور کسی جگہ پورے ٹیکس کی بجائے 50% یا 30% یا 40% اسے ٹیکس معاف ہو جاتا ہے. مثال کے طور پر آپ بینک لے لیجئے. اگر بینک میں آپ ٹرانزیکشن کرواتے ہیں 50K سے پلس تو آپ کو 6% جو ہے وہ اس پہ ٹیکس پڑتا ہے، یعنی 1 لاکھ کے پیچھے 600 روپے. لیکن اگر فائلر ہوگا تو اسے وہ اماؤنٹ نہیں لگانی پڑے گی، یعنی وہ ٹیکس نہیں لگے گا، بالکل معاف ہو جائے گا. 1 لاکھ نکالے، 2 لاکھ نکالے، 10 لاکھ نکالے، 5 لاکھ نکالے، اس پہ کوئی ٹیکس نہیں ہوگا. یہ فائلر کا سب سے بڑا فائدہ ہے. اس کے علاوہ بھی پراپرٹی ہے، پراپرٹی کی خرید و فروخت ہے، اور گاڑی کی خرید و فروخت ہے وغیرہ وغیرہ، اس پر بھی جو ہے فائلر کے بڑے فائدے ہیں. لیکن نان فائلر کو بھی بڑا فائدہ ہے. نان فائلر کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اسے باقاعدگی سے ہر سال ریٹرن جمع کروانی پڑتی ہے. نان فائلر کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اسے ہر سال ریٹرن جمع نہیں کروانی پڑتی، یعنی کہ وہ ریٹرن کے جھنجھٹ سے ختم، خود کرے یا کسی کو پیسے دے کروائے. اب نان فائلر کی یہ ٹینشن ہی نہیں ہے. ایف بی آر کی نظروں سے بھی محفوظ رہے گا وہ. اور اگر بینک سے رقم نکلواتا بھی ہے تو 50,000 نکلوا لے، رات 12 بجے کے بعد دوبارہ ریسیٹ ہو جائے گا تو 50,000 پھر نکلوا لے. لیکن اگر ایمرجنسی صورت میں اسے 50 سے زیادہ کی ضرورت ہے تو آج کل جو ہے ایپ ہے آپ کے پاس، یا نیٹ بینکنگ ہے، کسی براؤزر کے ذریعے آپ نیٹ بینکنگ کر لیں، یا اپلیکیشن کھول کے اپنی بینک کی بینک ٹو بینک ٹرانسفر کر لیں. بینک ٹو بینک ٹرانسفر کر لیں، اس پہ کوئی چارجز نہیں ہے یا بہت ہی معمولی چارجز ہیں. یہ سب سے بڑے فائدے ہیں. اور فائلر اور نان فائلر ہونا نقصان بھی ہیں. فائلر ہر سال خود یا کسی کو فیس دے کر اپنی فائل ریٹرن کروائے گا. اسے یہ ٹینشن رہے گی کہ آج لاسٹ ڈیٹ ہے، میں اپنی فائل ریٹرن کروانی ہے. اگر وہ فائل ریٹرن نہیں کرواتا تو اسے جو ہے وہ نوٹس آ سکتا ہے، اسے پینلٹی لگ سکتی ہے. اس لیے اسے ہر سال فائل ریٹرن کروانا ہی پڑے گی. جبکہ نان فائلر ہے وہ اس ذمہ داری سے بری الذمہ ہے. اور فائلر جو ہے ایک دفعہ فائلر ہو گیا، اب وہ ایف بی آر کی نظروں سے آ گیا، اب سارے اثاثے اسے جو ہے وہ ایف بی آر کو شو کروانے پڑیں گے، چھپا نہیں سکے گا کچھ. جبکہ نان فائلر جو ہے وہ ایف بی آر کی نظروں سے محفوظ ہے، اس کو کوئی آڈٹ بھی نہیں ہوگا. فائلر کا آڈٹ بھی ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ آپ کیش وڈرال کی تو میں نے مثال دے دی ہے کہ فائلر پر 0 ہے اور نان فائلر پر 6% ہے. اگر آپ ڈیبٹ کارڈ کریڈٹ کارڈ کے ذریعے ٹرانزیکشن کرتے ہیں تو فائلر پہ 2% ہے اور نان فائلر پہ 10% ہے. پرچیز آف پراپرٹی یہ وقت کے لحاظ سے بدلتی رہتی ہے، لیکن آج کل جو ہے وہ فائلر ہو تو میرے خیال 2 یا 3% ہے، اور ایکٹیو فائلر لیٹ ہو تو اس پہ 6% ہے، اور نان فائلر ہو تو اس پہ 10-11%، یہ جتنی بھی ہے. مجھے تو نہیں پتا آج کل کیا ریٹ چل رہا ہے یہ، لیکن بتا رہا ہوں، مقصد بتانے کا یہ ہے کہ اس پہ زیادہ ہے. نان فائلر کے یہ نقصان ہے کہ اس پہ زیادہ ہے، فائلر کو تھوڑا پے کرنا پڑے گا. اسی طرح سیل آف پراپرٹی کا بھی یہی ہے. ٹیکس آن سیونگ اکاؤنٹ پروفٹ ہے، یعنی 15% فائلر پر، اگر وہ فائلر نہیں ہوتا تو اسے پروفٹ پہ 30% ٹیکس دینا پڑے گا، جیسے میں نے پہلے مثال سے سمجھایا تھا. اسپیسیفک مخصوص کو سروسز پر بھی ٹیکس ہے 3 اور 6%. ٹیکس آن سروسز پر ہے 7 اور 14%. فائلر جو ہے وہ یہ فائلر کی کیٹیگری ہے، اگر نان فائلر ہوگا تو اس کی یہ کیٹیگری ہے. اسی طرح پرائز بانڈ ہے، وہ 15 اور 30% ٹیکس ہے، یعنی فائلر پہ 15% ہے، نان فائلر پہ 30% ہے. یہ ساری میں آپ کے ساتھ یہ لسٹ بھی، اور وہ اردو میں جو مقالہ لکھا میں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا. اسے ڈاؤن لوڈ کر کے آپ پڑھ سکتے ہیں اور اس سے مستفید ہو سکتے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ مجھے فائلر ہونا چاہیے یا نہیں. اس وقت کی جو گورنمنٹ کی پالیسی ہے، جو گورنمنٹ کا نظریہ وہ یہی ہے کہ کوئی بندہ پاکستان کے اندر نان فائلر رہے نہ. نان فائلر کی قسم بھی وہ ختم کرنا چاہتے ہیں کہ ہر بندہ ہی فائلر ہو، چاہے وہ اسٹوڈنٹ ہی کیوں نہ ہو، وہ 0 پیسے پر اپنی فائل ریٹرن کروا سکتا ہے. 0 روپے پر، 0 پیسے پر، یعنی وہ ہر بندے کو فائلر بنانا چاہتے ہیں. اگر آپ کی زندگی ہے سادہ اور آپ کو چھوٹا موٹا کاروبار کرتے ہیں تو میرا مشورہ ہے آپ ہرگز فائلر نہ بنیں. بغیر فائلر کے ہی آپ کی زندگی بڑی آسانی کے ساتھ اور سکون کے ساتھ گزر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ گورنمنٹ ملازم ہیں، گورنمنٹ امپلائیز ہیں، یا کوئی بڑا بزنس رن کر رہے ہیں تو میرا مشورہ ہے کہ آپ لازمی فائلر بنیں، اور فائلر بن کے ٹیکسز سے چھوٹ حاصل کریں،
یا اس سے گورنمنٹ کے اور جو فوائد ہیں فائلر کے لیے اس سے فائدہ ضرور اٹھائیں جو میں نے پہلے بیان کیا۔ تو دوستو یہ تھے فائلر اور نان فائلر کے نفع اور نقصانات، اور آپ کو بننا چاہیے یا نہیں بننا چاہیے میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا۔ اب آپ کی مرضی ہے، چاہے فائلر بن جائیں چاہے نہ بنے۔ تو ایسے ہی مفید ویڈیوز کے لیے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ نیکسٹ ویڈیو آنے تک اجازت دیجیے۔